شدید تقاضے پر آیا ہوں. میں نے خود کہا ہے کہ میں حالانکہ میں رمضان میں سفر نہیں کرتا. میں نے خود کہا اچانک میں آ رہا ہوں 2 دن کے لیے سنبھل. مجھے خواب دکھائی پڑے تھے کچھ. آگ کے انگارے سنبھل پر برستے ہوئے اللہ نے مجھے دکھائے تھے. آگ کے گولے برستے ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، مولانا سجاد صاحب نعمانی کا ایک بہت ہی بڑا بیان سامنے آیا ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ میں آج بہت سخت شکایت کے موڈ میں ہوں اور میں یہاں کسی کے بلانے پر نہیں آیا ہوں، میں اپنی شدید تقاضے پر یہاں آیا ہوں. جی ہاں دوستو، مولانا سجاد نعمانی صاحب نے سنبھل کے متعلق پہلے سے یہ بات بتائی تھی کہ وہاں میں آگ کے انگارے برستے دیکھ رہا ہوں. چلیے پہلے حضرت کے بیان کو ہم سنتے ہیں. میں آج بہت سخت شکایت کے موڈ میں ہوں اور میں کسی کے بلانے پر یہاں نہیں آیا ہوں. میں اپنے شدید تقاضے پر آیا ہوں. میں نے خود کہا ہے کہ میں حالانکہ میں رمضان میں سفر نہیں کرتا. میں نے خود کہا اچانک میں آ رہا ہوں 2 دن کے لیے سنبھل. مجھے خواب دکھائی پڑے تھے کچھ. آگ کے انگارے سنبھل پر برستے ہوئے اللہ نے مجھے دکھائے تھے. آگ کے گولے برستے ہوئے. اور بڑے بڑے عمامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا، کرتے پجامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا. آپ کے ہاں کی لڑکیاں کس قدر بدکاری کی طرف بڑھ رہی ہیں، میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں اس وقت. تب اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں. میں تو خود اتنا گنہگار ہوں کہ شاید سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں، مگر میں کروں کیا؟ یہی کر سکتا ہوں کہ جو 2 لفظ پڑھے میں جا کر لوگوں کو جھنجھوڑوں، لوگوں سے جا کر بات کروں. آج میں لطیفے سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں. آج میں شعر و شاعری کے موڈ میں نہیں ہوں. شعر و شاعری مجھے آتی بھی نہیں. آج میں کہنے جا رہا ہوں کہ کیا آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ مرنا نہیں ہے کبھی. ملک الموت کا سامنا نہیں کرنا ہے، قبر میں نہیں اترنا ہے، رب کے سوالوں کے جواب نہیں دینا ہے. من ربک وما دینک وماذا تقول فی ھذا الرجل. کیا ہو گیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں شمالی ہندوستان کی حالت جنوبی ہندوستان سے بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے. آپ کے اندر غرور آ گیا. ارے ہمارے علاقے میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. ہمارے علاقے میں دیوبند، سہارنپور، گنگور، تھانہ بھون، دلی، مرکز نظام الدین، چنیو، علی گڑھ، سب کچھ ہمارے یہاں ہے، ہمیں کہیں نہیں جانا. یاد رکھیں اسی غرور نے انبیاء کی اولاد کو بندر اور سور بنایا تھا. انبیاء کی اولاد تھے وہ. آپ نبیوں کی اولاد نہیں ہیں. ہوں گے آپ کسی ترم خاں کی اولاد. جانا پڑے گا، سر کے بل جانا پڑے گا، عاجزانہ جانا پڑے گا، محتاجی اور فقیری کے ساتھ جانا پڑے گا. مجھے اللہ نے اچانک ایسی جگہ پہنچا دیا جو جنوب ہندوستان اور شمالی ہندوستان کا سنگم ہے. کوئی ٹرین انڈیا میں ایسی نہیں ہے کلیاں سے گزرتی نہ ہو. مجھے اچانک اللہ نے وہاں جا کے بٹھا دیا. وہ عجیب و غریب دستور ہے. میں اس جگہ کو جانتا بھی نہیں تھا. میں دیکھ رہا ہوں جنوبی ہندوستان میں، مہاراشٹر میں، گجرات میں، آندھرا پردیش میں، تلنگانہ میں، کرناٹکا میں، کیرلا میں، لکشدیپ میں، جہاں کے لوگ ہماری زبان بھی نہیں جانتے، وہاں اپنی اصلاح کرانے کا، اپنی تربیت کا ایک ذوق و شوق عام ہو رہا ہے. بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث، مشائخ، شعراء، ادباء، عام کالجوں کے نوجوان وہ دیوانہ وار آ رہے ہیں اور ان کو روکا جاتا ہے کہ اتنی جلدی مت آؤ. کہتے ہیں حضرت ہمارا دل نہیں لگتا، ہم آئیں گے، ہم کھانا ایک وقت کھائیں گے مگر اپنی اصلاح کے لیے آئیں گے. ہمیں یہاں آ کے بہت کچھ ملتا ہے. مستورات تڑپ رہی ہیں کہ ہماری فیملیز کے قیام کی جگہ بنوائی ہے. ہم لوگ کہیں بھی آ کر پڑ جائیں گے مگر ہم کو محروم مت کیجیے، ہم اپنے محرموں کے ساتھ آئیں گے. یاد رکھیں مگر آپ کے یہاں سے کوئی نہیں آتا. آپ بالکل بے نیاز ہیں. آپ کے اندر اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم بھی اپنی اصلاح کے لیے کہیں جائیں، ہم بھی کہیں جا کر اپنے آپ کو حوالے کریں. دور بیٹھے ہوئے تعلقات رکھتے ہیں. اسی لیے 10 سال سے کچھ لوگوں کا تعلق ہے وہیں کے نظر آتے ہیں جہاں 10 سال پہلے تھے. اگر وہ واقعی محتاج اپنے کو سمجھتے، طلب کے ساتھ بار بار آتے، اب تک ولایت کے مقام تک شاید پہنچ چکے ہو.